کیا کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ اردو زبان کا وہ سب سے بڑا شاعر، مطلب جسے ہم آج اردو ادب کا باقاعدہ خدا مانتے ہیں، وہ دراصل اپنی ہی اردو شاعری کو مٹا دینا چاہتا تھا؟ ہاں، یہ واقعی بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب انسان سوچتا کچھ اور ہے اور تاریخ اپنا فیصلہ کچھ اور ہی سنا دیتی ہے۔ بالکل، مطلب غالب اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنی اردو غزلوں کو کمتر ہی سمجھتے رہے نا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ دنیا انہیں ان کی فارسی شاعری کی وجہ سے پہچانے۔ جی، اور جس چیز کو وہ ایک ثانوی کام سمجھ رہے تھے اسی نے انہیں امر کر دیا۔ اور اسی امر شخصیت کو، یعنی اس پورے معمے کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج کا یہ تفصیلی جائزہ ترتیب دیا ہے۔ ہم محض اشعار نہیں گنگنائیں گے، بلکہ ان کے ذہن کے اندر جھانکیں گے۔ اور دیکھیے، ساری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ سننے والوں کو یہ سمجھایا جائے کہ غالب نے اردو زبان کو باقاعدہ سوچنا کیسے سکھایا۔ چلیں اس کی تہہ کھولتے ہیں، کیونکہ غالب سے پہلے کی جو اردو غزل تھی نا، اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو وہ بڑی خوبصورت تھی، میٹھی تھی، لیکن وہ ایک خاص دائرے تک محدود تھی۔ ہاں، وہی حسن و عشق، گل و بلبل کے قصے یا پھر روایتی تصوف، مطلب جذبات تو تھے لیکن کائنات کے اسرار پر وہ گہری سوچ کم ہی تھی۔ بالکل، اور اسی لیے معروف نقاد آل احمد سرور کا وہ قول ہم نے اپنے مطالعے میں شامل کیا ہے کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا۔ واہ! اگر ہم اس کو ایک تشبیہ سے سمجھیں تو غالب سے پہلے کی شاعری ایک سیدھے سادے گانے کی طرح تھی جس کی دھن پر سر دھننا بہت آسان تھا۔ جی بالکل۔ لیکن غالب نے آ کر اس گانے کو ایک پیچیدہ اور گہری سمفنی بنا دیا، مطلب ایک ایسی دھن جس میں کائنات پر سوالات چھپے ہیں۔ اور یہی سب سے زیادہ حیران کن بات ہے کہ انہوں نے صرف جوابات نہیں دیے بلکہ سوالات اٹھائے۔ اب جیسے تصوف کا فلسفہ ہے وحدت الوجود۔ ہاں، ذرا رکیے، اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں جائیں، ایک عام سننے والے کے لیے اس وحدت الوجود کو ہم آسان الفاظ میں کیسے بیان کریں گے؟ ہاں، یہ ضروری ہے۔ دیکھیں، بہت آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی حقیقی وجود ہے، یعنی خدا کا وجود۔ صحیح۔ اور باقی جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے نا، وہ سب اسی ایک وجود کا عکس ہے۔ تو غالب کے دور تک صوفی شعراء اس نظریے کو بس ایک طے شدہ حقیقت مان لیتے تھے۔ لیکن غالب نے ایسے نہیں کیا نا؟ بالکل نہیں۔ غالب اندھا یقین نہیں کرتے، وہ تو عالم حیرت میں کھڑے ہو کر باقاعدہ خالق سے پوچھتے ہیں، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ یعنی اگر صرف تو ہی تو ہے تو پھر دنیا میں یہ جو اتنی افراتفری اور دکھ ہے، یہ سب کیا ہے؟ جی، وہ تنقیدی سوچ لائے۔ اور اسی حوالے سے نارنگ صاحب کی کتاب میں جو الفاظ ہیں وہ بظاہر بڑے بھاری لگتے ہیں، جیسے شونیتا اور جدلیاتی رضا۔ ہاں، یہ شونیتا آخر کیا بلا ہے؟ مطلب اردو ادب میں تو اس کا ذکر کم ہی ملتا ہے، میں تو یہی سوچ رہی تھی۔ دیکھیں، شونیتا دراصل قدیم بدھ مت کا فلسفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے خلا یا صفر، لیکن ادب میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے جو روایتی معنی ہم نے ذہن میں بٹھا رکھے ہیں نا، ان کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی، وہ کھوکھلے ہوتے ہیں۔ غالب اسی شونیتا کے اصول کو اپناتے ہیں۔ وہ پرانے الفاظ کا کھوکھلا پن توڑ کر بالکل نیا مطلب نکالتے ہیں۔ اور وہ جو جدلیات یا ڈائلیکٹکس ہے، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ ڈائلیکٹکس کا مطلب ہے دو متضاد چیزوں کو ٹکرانا، روشنی اور اندھیرے کو، خوشی اور غم کو۔ اس تصادم سے جو چنگاری نکلتی ہے وہ معنی آفرینی ہے۔ ہوتا ہے۔ جی بتائیے۔ یہ جو ان کا اتنا پیچیدہ سوچنے کا طریقہ تھا دیوان غالب کے ذریعے، دیوان کے تو کئی نسخے ہیں، نسخے نظامی، نسخے عرشی، نسخہ حمیدیہ، تو تحقیق بتاتی ہے کہ مرتبین کو ایک ایک نقطے کے لیے برسوں عرقریزی کرنی پڑی۔ بالکل، بہت محنت لگی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا غالب جان بوجھ کر اتنے مشکل الفاظ استعمال کر رہے تھے؟ مطلب کیا وہ محض اپنی دانشورانہ انا یا شو آف کے لیے ایسا کر رہے تھے تاکہ برتر نظر آئیں؟ یہ بڑا واجبی سوال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ غالب کے دور میں بھی ان کے کئی ناقدین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ بھائی ان کی شاعری تو سرے سے سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو پھر ایسا کیوں تھا؟ دیوان کا پہلا ہی شعر دیکھ لیں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، یہ تو عام انسان کے سر کے بالکل اوپر سے گزر جاتا ہے۔
گزرتا ہے، بالکل گزرتا ہے۔ لیکن دیکھیں، جب ہم دیوان غالب کی تدوین کا اور مختلف نسخوں کا تقابل کرتے ہیں نا، تو بات محض انا کی نہیں لگتی۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ غالب دراصل اردو زبان کا وہ کینوس وسیع کر رہے تھے جس پر سوچا جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر خیالات کا طوفان ہو اور عام الفاظ ناکافی لگیں تو پھر آپ نئے استعارے گھڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ قاری کی ذہنی سطح کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ بالکل۔ اب دیوان کی ای بک کے مرتبین بتاتے ہیں کہ بعض اوقات نسخے نظامی میں کوئی غزل نامکمل ہوتی ہے تو نسخہ حمیدیہ سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا، اس کے تو یہ اشعار بھی تھے جو غالب نے خود نکال دیے یا شامل کیے۔ تو یہ چھان پھٹک ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے فن کے معاملے میں کتنے حساس تھے۔ وہ خود نیچے نہیں جانا چاہتے تھے، لوگوں کو اوپر لانا چاہتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر ایک اور الجھن ہے، اگر وہ اتنی ہی پیچیدہ تھے تو آج وہ اتنے مقبول کیوں ہیں؟ عام انسان جب کسی دوست کے ساتھ چائے پی رہا ہوتا ہے تو غالب کا شعر کیوں پڑھتا ہے؟ ان کی زندگی میں غم کا ایک بڑا سمندر تھا نا؟ بہت بڑا۔ ان کے 7 بچے پیدا ہوئے اور 7 انتقال کر گئے۔ قرضوں کا بوجھ تھا، جیل کاٹی اور پھر 1857 کے غدر میں دہلی کو برباد ہوتے دیکھا۔ افو، عام طور پر تو اتنا غم کسی بھی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر آج کی انٹرنیٹ جنریشن کو دیکھیں نا تو لوگ اپنے تناؤ سے نمٹنے کے لیے ڈارک ہیومر یا مینز کا سہارا لیتے ہیں۔ بالکل، وہ ڈارک ہیومر والی بات آپ نے بالکل صحیح پکڑی ہے۔ ہاں، مطلب جو بات روتے ہوئے نہیں کہی جا سکتی وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ سے کہہ دیتے ہیں، اور 150 سال پہلے غالب بھی تو یہی کر رہے تھے۔ جی، ان کے ہاں یہ ظرافت محض ہنسانے کے لیے نہیں تھی، یہ ان کا بقا کا طریقہ تھا، ایک سروائیول میکانزم۔ اسی لیے مولانا حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ واو، حیوان ظریف، کمال ہے۔ وہ محبوب کی جفاؤں پر بھی کیسی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ہاں، مطلب محبوب نے قتل بھی کر دیا اور اب فوراً شرمندہ بھی ہو رہا ہے کہ ارے یہ کیا کر دیا۔ یہ مسکراتے ہوئے اپنے درد کا مذاق اڑانے کی صلاحیت نے انہیں زندہ رکھا۔ اور یہی مسکراہٹ اور بے تکلفی صرف شاعری تک نہیں رہی نا۔ بالکل، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی بے تکلفی نے اردو نثر کی یعنی نثر کی پوری تاریخ بدل کر رکھ دی۔ غالب کے خطوط نے جدید اردو نثر کی بنیاد رکھی۔ اور یہ کوئی معمولی انقلاب نہیں تھا۔ اگر آپ غالب سے پہلے کے دور کے خطوط دیکھیں، جسے محمد شاہی روش کہتے تھے، تو وہ بڑی تکلف سے بھری ہوتی تھی۔ ذرا سننے والوں کے لیے اس پرانے انداز کی کوئی مثال دیں گے تاکہ اندازہ ہو کہ غالب نے کیا کمال کیا؟ اس وقت مسجع اور مرصع عبارت چلتی تھی، مطلب باقاعدہ قافیے ملائے جاتے تھے اور عربی فارسی کے موٹے الفاظ۔ خط کا آغاز ہی 4-5 سطروں کے القابات سے ہوتا تھا، جیسے وہ قبلہ و کعبہ والے القابات۔ قبلہ و کعبہ، خداوند نعمت وغیرہ۔ اصل بات کہیں آخر میں دب کر رہ جاتی تھی، انسان دل کھول کر بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر غالب نے اس بوجھل انداز کا کیا کیا؟ غالب نے اس فرسودہ روایت کو ایک جھٹکے میں اٹھا کر باہر پھینکا۔ انہوں نے سیدھا لکھنا شروع کیا، میاں تم کہاں غائب ہو؟ ہاں، کیا بات ہے۔ یا پھر آج صبح میں بیٹھا تھا کہ تمہارا خط ملا۔ کوئی القابات نہیں۔ وہ خود بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل آج کے دور کی ٹیکسٹ میسیجنگ یا بلاگنگ جیسا ہو گیا نا۔ آج ہم واٹس ایپ پر جیسے بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، انہوں نے 1.5 صدی پہلے اس کی بنیاد رکھ دی۔ بالکل، وہ خط نہیں لکھتے تھے، خط میں محفل سجاتے تھے۔ کوئی ہے ذرا یوسف مرزا کو بلائیو۔ یہ ڈرامائیت اردو ادب میں نئی جان لے آئی۔ اور مجھے یہ بھی بہت زبردست لگا کہ ان خطوط میں تاریخ محفوظ ہے۔ جب 1857 کا غدر ہوا، اخبارات بند تھے، تو ان کے خطوط ہی صحافت کا کام کر رہے تھے۔ جی، اردو ہندی اور اردو مولا میں باقاعدہ رپورتاج ملتا ہے۔ گلی کوچوں میں کیا ہو رہا ہے، روٹی کا بھاؤ کیا ہے، سب بڑی سادگی سے لکھا ہے۔ اور اسی انداز نے پھر سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کے لیے جدید نثر کی راہ ہموار کی نا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، کیسا سوال؟ کہ ادب کی اصل تعریف کیا ہے؟ کیا عظیم ادب صرف وہی ہے جو بڑی منصوبہ بندی سے لکھا جائے، یا جو محض بے تکلفی سے دوستوں کو لکھ دیا گیا وہ بھی عظیم ادب ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ عظیم ادب کی سب سے بڑی پہچان اس کی سچائی ہے۔ غالب شعوری طور پر کوئی شاہکار نہیں لکھ رہے تھے، وہ تو بس حال دل بانٹ رہے تھے۔
صحیح। लेकिन चूंकि उनमें सच्चाई थी, इंसान दोस्ती थी, इसलिए वो उर्दू नस्र के अजीम तरीन पारों में शुमार होने लगे। उनकी शख्सियत का जितना सच्चा अक्स इन खतूत में है, वो कहीं और नहीं मिलता। तो अगर हम इस सारे जायजे को समेटें तो खुलासा ये निकलता है कि गालिब की अज़मत महज अल्फाज के रिदम में नहीं थी। उनकी अज़मत उनकी सोचने की सलाहियत, रिवायात से बगावत और नए तरीक़े ईजाद करने में थी। बिल्कुल, वो एक ही वक्त में फ़लसफ़ी, सूफ़ी, आशिक, ज़रीफ़ और नसरनिगार थे। जब कोई उदास होता है या कायनात पर गौर करता है या जब ज़िंदगी तल्ख़ होती है तो गालिब की ज़राफ़त उसे मुस्कुराना सिखा देती है। हाँ, और यहाँ हम वापस उसी नुक्ते पर आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि वो शख्स जो अपनी ही उर्दू शायरी से मुतमैन नहीं था, आज करोड़ों दिलों पर राज कर रहा है। और यही तारीख़ का सबक है। इंसान अपने काम के बारे में चाहे जो राय कायम कर ले, वक्त और तारीख़ तय करते हैं कि क्या चीज़ अमर होगी। बिल्कुल, और हो सकता है कि जिस काम को हम महज वक्ती मशगला समझ रहे हों वही सच्चाई के करीब हो और हमारी पायदार पहचान बन जाए। तो वक्त अपनी छलनी से सिर्फ सच्चाई को ही गुजारता है। जी, और गालिब का कलाम चूंकि सीधे दिल से निकला था, इसलिए वो हम तक आ गया। वो एक ऐसा आईना बन गए हैं जिसमें हर नस्ल को अपना ही नया रंग और जाविया दिखाई देता है। और शायद सच्चे और अजीम फन की हतमी पहचान भी यही है कि वो तभी पुराना नहीं होता, बस देखने वाले बदलते रहते हैं। यकीनन ये एक ऐसा मुतालिया जो हमें तवील अरसे तक सोचने पर मजबूर करेगा।